اللہ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو وہ اللہ کی نعمت ہیں جن کے صدقے تو ہمیں توحید کا راستہ ملا. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب تم کہہ دو، قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہہ دو اللہ ایک ہے. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. ہے کس قدر میرے رب کو تیری گفتگو پسند. تو یہ تو میرے آقا ہیں، انہی کے صدقے ماں باپ ملے، انہی کے صدقے یہ کائنات تخلیق ہوئی. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلو علی الحبیب علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا پیارا بیان عطا فرمایا. اور اس سے متعلق آپ نے کچھ تفسیر نعیمی کے حوالے سے جو مضمون تھا وہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اعظم واجبات اور اہم عبادات میں سے ہے. ہمارا رب تبارک و تعالی والدین کی شکر گزاری کو اپنے شکریہ کے ساتھ متصل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ گزرا کہ میرا شکر گزار بنو اور اپنے والدین کا. یہاں تک کہ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ نیکی کو راہ خدا میں جہاد سے افضل فرمایا. چنانچہ بخاری و مسلم کے حوالے سے منقول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز. میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک. اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد. تو جہاد سے افضل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس موقع پر ایک بڑی پیاری بات واضح کی ہے، میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا یا بھلائی کرنا بڑی عبادت ہے، لیکن یاد رہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ ان کے کسی صریح یعنی واضح حکم کی تو نافرمانی سے بچے، صرف یہی اس کی اطاعت نہیں ہے ماں باپ کی، اور اس کے علاوہ دیگر معاملات سے تو اپنے ماں باپ کی مخالفت کرے. یعنی جو ماں باپ نے تجھے حکم دیا اور اس کی اطاعت کر رہا ہے، حکم کی بجاوری کر رہا ہے، تو صرف یہی ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے کہ جہاں حکم نہیں ہے وہاں چاہے تو ماں باپ کی نافرمانی کرے، مخالفت کرے. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں بلکہ والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی قسم کا حکم نہ بھی کریں تب بھی ان کو پریشان نہ کیا جائے. بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ ماں باپ نے کسی بات کا حکم نہیں دیا مگر اولاد پر لازم ہے کہ وہ ماں باپ کو پریشان نہ ہونے دے، کیونکہ والدین کی اطاعت، اب یہ غور کیجئے میرے آقا اعلیٰ حضرت بڑی پیاری وضاحت فرمانے، کیونکہ والدین کی اطاعت
اور ان کو راضی کرنا دونوں واجب ہیں. اطاعت بھی واجب ہے اور ماں باپ کو راضی کرنا یہ بھی واجب ہے. اور ان کی نافرمانی اور ناراض کرنا دونوں حرام ہیں. یہ بڑی پیاری وضاحت ہے. اور بہت سی غلط فہمیوں کا میرے آقا اعلیٰ حضرت نے گویا کہ اس عبارت سے ازالہ فرما دیا. مزید فرماتے ہیں ان کی ناراضی اور راضی کرنے کا معاملہ ان کے حکم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. بس شرعی احکامات کی بجاوری کرتے ہوئے والدین کو راضی رکھے اور پریشان نہ کرے کہ یہ واجب ہے. اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کی عبارت ختم ہو گئی تھی اور اس عبارت میں اعلیٰ حضرت نے یہ سمجھایا کہ صرف حکم ہی کی بجاوری مت کرے بلکہ ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے. اور ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ناراض کرنا کہ کسی بھی حوالے سے ماں باپ ناراض ہوں، کسی بھی حوالے سے ماں باپ ناراض ہوں، اس حوالے سے اگر کوئی بیان آئے گا کہ ماں باپ کو راضی ناراض کرنا یا ماں باپ کی نافرمانی، یہ دونوں اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام قرار دیا، ناجائز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کی ان عبارات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، رب عز و جل کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب تبارک و تعالی کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اور ایک روایت میں والد کی جگہ والدین کا بیان آیا ہے. نیز امام مسلم کی حوالے سے نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، آقا میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی خاطر ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آپ کے دست اقدس پر بیعت چاہتا ہوں. آپ نے اس آنے والے سے پوچھا، تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا، آقا دونوں زندہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں. فرمایا والدین کے پاس جاؤ اور ان کی خوب خدمت کرو کہ وہاں تمہارا اجر و ثواب ہے. امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہی سے جو راوی ہیں ان الفاظ میں روایت ذکر کی ہے کہ ایک شخص نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کی، میں آپ کے پاس ہجرت پر بیعت کے لیے اس حال میں حاضر ہوا ہوں کہ والدین کو روتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، واپس جاؤ اور اس طرح ان کو خوش کرو جس طرح تم نے انہیں رلایا ہے. کس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ماں باپ کے حوالے سے ارشادات عطا فرمائے. اور خود آپ غور کیجیے، حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں یہ تمام تابعین میں افضل ہیں. آخر ان کو کس بات نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں حاضر ہو کر اس صحبت سے براہ راست فیضیاب ہونے سے روکا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ ماں باپ، ماں کی خدمت اور ماں کے ساتھ اس نے سلوک. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنائے. حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں، چونکہ اس وقت ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام یہ گویا کہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس میں جہاں کئی اسباب ہیں اس میں ایک الیکٹرانک میڈیا کا کردار، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. ایک الیکٹرانک میڈیا نے گھر گھر جا کر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا، ایک ایسا ماحول پیدا کیا اور ایک ایسا ذہن دینے کی کوشش کی ہے کہ اولاد خود اپنے آپ کو آزاد چاہتی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ لائف کا نعرہ لگاتی ہے، ایک آزاد زندگی کا نعرہ لگاتی ہے. ماں باپ کو بات سمجھاتی ہے، کیا میں آزاد نہیں رہ سکتا؟ کیا میں قید و بند کے ساتھ رہوں گا؟ کیا میں زندگی بھر آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کے پیچھے چلتا رہوں گا؟ کیا میرے بیوی بچوں کے ساتھ میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ کیا میری اپنی کوئی لائف نہیں ہے؟ کیا میرا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے؟ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں؟
بس زندگی بھر آپ کے پیچھے چلتا رہا ہوں، زندگی بھر